Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम बुज़ुर्गों और बच्चों, भाई बहनों, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर, हीरा गोल्ड जो हम एक फैमिली बन गए हैं, उन तमाम लोगों को मैं मुखातिब करती हूँ। जिस तरह पहले भी कई एक दफ़ा कुछ चीज़ें हुई जो मैं आप लोगों को भेजती रही हूँ और आप लोगों के घर आती रही हूँ और दिखाती रही हूँ। आप सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो लॉयर है तमन्ना मैडम, ये असुद्दीन ओवैसी इतनी ओछी हरकत पे गिर गया है कि अब हाथापाई की नौबत पर ये लोग आ गए हैं। और ये वही इन्वेस्टर ताहिरा है जो आप तमाम लोगों की बच्चों के मुंह से निवाला जो छीना है और आप लोगों को घर से बेघर किया है। ये वही औरत है ताहिरा जो कंप्लेंट की थी और आज तमन्ना मैडम के साथ में कुछ लोगों को, गुंडे लोगों को जमा करके उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। तो आप तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को मैं हर चीज़ जैसे पहले भी बताती आई हूँ, आज फिर मैं बता रही हूँ कि ताहिरा शेख ने जब कंप्लेंट किया था तो उसको कोई हक नहीं है कि हमारे लॉयर से आके सवाल करे। भाई कोर्ट में केस किया है तो तुमको कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना कि हमारे लॉयर पे। आप कोर्ट के आने तक के फैसले पे आप रुके क्योंकि आपको बहुत भरोसा था कि आपको 2 दिन में 3 दिन में पैसे मिल जाएंगे। तो ये सवाल जाके तुम्हारे बाप असुद्दीन ओवैसी से पूछो ताहिरा, और जो तुम्हारे डल्ले लोग हैं, शहबाज खान, सैयद यूनुस, दूसरा कोई एक शहबाज खान, ये सारे लोगों से जाकर पूछो। तुम्हें राइट है उन लोगों से सवाल करना क्योंकि तुम उनकी प्यादी हो, और ना कि हम लोगों से आके सवाल करो, हमारे लॉयर से आके सवाल करो या हमारे हीरा गोल्ड फैमिली से आकर सवाल करो। लेकिन हम लोगों से आप सवाल करके क्या जताना चाहती हो? तुम्हारे तो एक एक डायलॉग थे कि भाई नोहरा को हम इस तरह करेंगे, नोहरा मैडम को उस तरह करेंगे। तो आप कीजिए ना, आपकी ताकत कहाँ तक है, आप कहाँ तक अपनी ताकत दिखा सकती हो। ताहिरा, तुम अपनी ताकत दिखाओ ना। ये जो चंद लोग हैं जो बोलते ना खोटे सिक्के पे भी अपना ज़मीर बेच दें, आप लोग ऐसे इंसान हो जो कोई भी तुम लोगों को खरीद सकता है चंद सिक्के दिखा के, क्योंकि ना तुम्हारे पास ज़मीर है, ना आत्मा है, ना किसी का दुख दर्द आप तमाम लोग समझना चाहते हो। और असुद्दीन ओवैसी जो इतनी अपनी ओछी हरकत पे गिर गया, जो तुम्हारे जैसे प्यादों का इस्तेमाल कर रहा है। और ताहिरा, तुम क्या बताना चाहती हो? तुम किस कैटेगरी की हो, क्या मैं जानती नहीं हूँ? अगर तुम ये लोगों के साथ मिलकर अपनी रात रंगीन और दिन चौगना करना चाहती हो तो उन्हीं तक रहो ना। तुम उनके ही जाके तलवे चाटो और उनसे ही डिमांड करो, और हम लोगों से बेतुका सवाल मत करो। और जो ये सैयद यूनुस रोज़ाना रोज़ एक नया मैसेज लेकर अपना वीडियो बना के डालता है, किसी को शौक नहीं आया है उसका वीडियो देखने का।
لیکن کیا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، جس کی کہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے کی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ چاہے وہ شہباز خان ہو یا طاہرہ تم ہو یا سید، تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور جو سید یونس سوچتا ہے روز آنا ایک نیا میسج لے کے آتا ہے کہ بھئی یہاں پراپرٹی بک رہی، وہاں پراپرٹی بک رہی ہے، آپ لوگ اسی طرح جلتے رہنا، کیونکہ تمہارے پاس سوائے جلنے کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ڈھیروں میں اپنے آپ کو جھلساتے رہو. ایک ٹائم تھا سارے انویسٹر پینک ہوتے تھے. ہاں اب پینک نہیں ہوتے، تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پریشانیوں کو میں دور کر دیتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں کا ایک ایک چٹھا ان لوگوں کو بتاتی ہوں میں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو اور نور آپا کے لیے کیا کرتے ہو. اور تم لوگ جو لائر کو ڈیٹ آگے بڑھوا لیتے ہو پروٹیکشن ڈال کر، کتنے دن کرو گے؟ کتنے دن کرو گے تم لوگ؟ نور آپا کی سزا تم کتنے دن بڑھا سکتے ہو؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال؟ اس سے زیادہ کی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ جو ان کی سزا کوئی بڑھا سکے. اور سید یونس تمہیں میں بتا دوں کہ جس انویسٹر کو تم بہار لگا رہے ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنے کام کے ایک دم فیلئر ہو. ایک نہیں 100 ثبوت سامنے رکھ دو. تم کہتے ہو نا کہ ہمارے کانوں میں ڈھکن، ہماری آنکھوں پہ ڈھکن. میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے کان میں ڈھکن اور میری آنکھوں پہ ڈھکن جو پڑا ہے وہ پڑا ہی رہے، کیونکہ مجھے صفائی میں نے آپ سے مانگا نہیں ہے، نہ مجھے صفائی آپ کو دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں. اور آج ایک بات تجھے کلیئر کر دیتی ہوں سید یونس، کان کھول کر سن لینا، اگر ڈھکن لگا کے رکھا ہوگا تو ہٹا لینا، کہ نہرا آپا وہ ہستی ہے کہ اگر ان پہ ہم لاکھوں لوگ بھی قربان ہو جائے نا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اس عورت نے وہ کر کے بتایا ہے جس کو کہ عالمہ ڈاکٹر نہرا CEO کا جو خطاب لگا ہے، نہرا آپا تم جیسے نپنسک بزدل بل کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہو، اور تم لوگ پیچھے سے وار کرنا جانتے ہو، جو اسد الدین کے اشارے پہ تم لوگ ناچتے ہو، ورنہ تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی. آج ہیرا گولڈ کا خطاب تم لوگوں کو ملا، اس کا برانڈ تم لوگ پہ لگا. شرم ہے اسد الدین اویسی تجھے بھی کہ ایسے ناکارہ پیاندے تو نے لگا رکھا ہے. مسلمانوں کے نام پہ تو دھبا ہے، جو مسلمانوں کی نسل خراب کر رہا ہے نا، اس کا عذاب تو تجھے ایک دن لے کے ڈوبے گا. اور انشاءاللہ جو فرعون کا حال ہوا ہے نا وہ تیرا حال ہوگا، اور زمانہ دیکھے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آج فرعون کو اس دنیا میں رکھا ہے ایک نصیحت ہم لوگوں کے لیے، پر تیری ایسی کوئی نصیحت کے لیے رکھا نہیں جائے گا تیرے تابوت کو. تو مرے گا بھی نا تو مجھے نہیں لگتا کہ تیرے کو مٹی بھی نصیب ہوگی، اور تیرے پیاندوں کا کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا. کیونکہ ان لاکھوں انویسٹروں کو جو گھر سے بے گھر کیے ہو، ان کے منہ کا نوالا چھینے ہو، معصوم بچوں کی اسکول چھین لیے ہو، جن معصوم بچوں کو آپ نے آنسوؤں میں ڈبو دیے ہو، اس کا ذمہ دار نہرا آپا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو. تم لوگ نے ڈمی کیس بنا کے جو اتنا ڈالا، آج کہتے ہو کہ چند لوگوں کا ہے تمہیں پیسہ دے دیا جائے.
तुम्हें तो 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट से लड़ो और कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल करो। हक तलफी तो किसी के भी साथ नहीं होगी, चाहे वो कंप्लेनर हो चाहे वो नॉन कंप्लेनर हो, बेइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। और नोहरा आपा के अंदर उनका एक ज़मीर है, इसका सबूत मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। 15 सालों से क्या करती आई है, उनके काम ने ऑलरेडी सबूत दे दिया है। अरे असदुद्दीन ओवैसी, अगर तेरे में ताकत थी, जैसे तूने बोलते ना गीदड़ों को छोड़ रखा है, शहबाज एंड सैयद यूनुस, और वो कौन दूसरा शहबाज, न जाने कितने लोगों को जो तूने छोड़ रखा है, ये किसी काम के नहीं है। अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं। आई बात समझ में? और ताहिरा, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, तेरा ज़मीर कैसे किया कि जाके तमन्ना मैडम से तू सवाल करे? ताहिरा, मैं तुझसे कह रही हूँ, 2 टके की, जिसका ना ज़मीर है ना कुछ है, जो टके टके पे बिकती है। सैयद यूनुस पे नाच रही है तो, असदुद्दीन ओवैसी पे नाच रही है तो जा अपना नाच उधर बता, उसका पैसा वो लोग ही तुझे तमाशाई बना के देखेंगे और तुझ पे निछावर करेंगे। आई बात समझ में? हम जैसों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे इन्वेस्टर इसके अंदर मौजूद हैं जो अगर नोहरा आपा को कुछ हो भी जाए ना तो वो अपने पैसे माफ कर देंगी। और कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको अल्लाह का डर और खौफ है, जिनकी रातें दुआओं में गुजरती है, जिनके दिन रोजे में गुजरते हैं, जिनके घरों में मिलके आयते करीमा पढ़ा जाता है नोहरा आपा के लिए। वो मासूम बच्चे बैठ के दुआ करते हैं। उनके आंसुओं से डरो तुम सारे लोग, क्योंकि जिस दिन भी अल्लाह ताला उन बच्चों के आंख के आंसुओं को बंद करके तुम लोगों का जो हशर होगा ना, वो एक वक्त आएगा, जमाना देखेगा। अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं भी देखूंगी, और तुम्हारी जिंदगी रही तो तुम भी देखना। ऐसे भी इन्वेस्टर है जिनके जबान पर एक लफ्ज बद्दुआ के नहीं आते नोहरा आपा के लिए। इतने सबरदार वो इन्वेस्टर बैठे हैं जिसकी जबानों से आह तक नहीं निकलता है, सिर्फ सबर सुकून से बैठे हैं अल्लाह तवक्कल करके। और कुछ हो भी गया तो हमारा इतना बड़ा दिल है कि हम नोहरा आपा को माफ कर देंगे, जीते जी माफ कर देंगे। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। ये जो इन्वेस्टरों को रोज एक एक नई स्टोरी बताकर आप सोचते हो आप लोग कामयाब हो, बल्कि अब सब इन्वेस्टर भी हंसते हैं तुम लोगों की इस हरकत पर कि लॉयर को तुम लोग जो डेट बढ़वा लेते हो, केस की तारीख आगे करा लेते हो। तुम लोग इतनी ओछी हरकत पे गिर गए कि अब तुम लोग का जब बस नहीं चल रहा है, तुम लोगों को अपनी इतनी जिल्लत और हार महसूस हो रही तो हाथापाई पे आ गए तुम लोग। हाँ, इससे साफ जाहिर हो गया कि तुम लोग बहुत बेबस हो, तुम लोगों को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। और हमारे हार में भी जीत है। क्यों? क्योंकि एक औरत अकेली टक्कर ले रही है तुम सब लोगों से, और आज 13 महीने से जेल में बैठी हैं। मैं नोहरा आपा को लाखों बार सलूट करती हूँ कि एक शेरनी से तुम लोगों का पाला पड़ा है। तुम्हारी तरह बुज़दिल वो नहीं है, शेरों का दिल रखने वाली औरत है वो।
جس بولتے نا جس اللہ نے تم سب کو بنایا وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک تحفہ بنا کر بھیجا، اور اس کا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کا ثبوت آلریڈی ہے. پر تم لوگ نے کیا کیا ہے؟ تمہارا ثبوت کیا ہے؟ تم لوگ اپنی فکر کرو. طاہرہ شیخ، جو تم اپنے آپ کو اتنی انوسینٹ ثابت کر رہی ہو، تم کوئی انوسینٹ عورت نہیں ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اور جب کھیل کے میدان میں اتری ہو تو ہار جیت لگی رہتی ہے. اگر ہار رہی ہو نا تو اس کا بھی کلیجہ رکھو جھیلنے کے لیے، کیونکہ تم نے ایک شیرنی سے ٹکرایا ہے. یہ سید یونس، شہباز خان، یاسر الدین اویسی کہ جیسے لوگوں سے آپ ٹکرا سکتی ہو، کیونکہ سید یونس کا بھی کوئی کیریکٹر نہیں ہے، جو خود بزدلوں کی طرح بل میں چھپا رہتا ہے، اور جب کہیں ضرورت پڑتی ہے پولیس اسٹیشن میں یا کہیں تو اپنی بیوی کو آگے کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کا استعمال کرتا ہے. اور وہ بیوی بھی وہی نقش و قدم پہ چلتی ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. تو تم لوگوں کو تمہارا قدم مبارک ہو، اور صبر کرنا سیکھو. کسی کے سوال کرنے سے تمہارا جواب نہیں مل جائے گا. تمہیں جواب طلب کرنا ہے تو کورٹ میں جائیے، جج سے پوچھیے، تمہیں وہ تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے. ہم لوگ تمہارے جواب دینے کے تابع دار نہیں ہیں. اور تم لوگ اتنے بزدل ہو کہ تم نے تمنا میڈم کو اکیلے دیکھ کر ان کو گھیرے میں لیا. اگر تم میں تھوڑی سی شرافت ہوتی تھی نا تو سب کے سامنے ملتی. میرا ایکسیڈنٹ کرواتے ہو تم سب لوگ، نہرا آپا کو دنیا کی دھمکی دیتے ہو، گالیاں بکتے ہو. تمنا، اب ایک تمنا میڈم بچی تھی تو تمنا میڈم کو بھی گھیرے میں لے لیے. اس سے ثابت ہو گیا تم لوگ کتنے بزدل ہو. تمہیں تو ارے اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، تم کسی اور پہ کیا بھروسہ کرو گے؟ میں ان تمام انویسٹر جو ہیرا گولڈ فیملی ہیں، تم لوگوں کی اصلیت میں ان سارے لوگوں کو بتاتی ہوں جو بیچارے فیس بک نہیں جانتے، یوٹیوب نہیں جانتے، یہاں تک کہ موبائل چلانا نہیں جانتے. میں ان کے گھروں میں جا کر تم لوگوں کی کرتوت بتاتی ہوں ایک ایک کا. تم لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے، آج وہ بھی ہمارے ہیرا گولڈ فیملی کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلین کر کے کیا بھلا ہوا. جو سمجھدار ہے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے. کم سے کم تمہاری طرح بے چین آتما بن کے نہیں گھوم رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں اور اس نوہرا آپا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آیت کریمہ کروا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی صبر دیا، اور انشاءاللہ ان کا صبر ہی ایک دن ایسا رنگ لائے گا کہ جو انہیں خوشی ملے گی یہ سارے غم وہ اپنے بھول جائیں گے. سب تمہاری طرح لوگ نہیں ہیں. اور میں ان تمام انویسٹر سے مخاطب ہوں جو اللہ کا ڈر خوف رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں نہرا آپا کی محبت ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ آگے بھی مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، وہ ہیرا گولڈ فیملی کی بات کر رہی ہوں. مثال دیکھ لو، کلیم چچا بولے کو روز عمرہ اور حج کر کے آئے، لوگوں کو جتاتے بیٹھے میں اتنی بار عمرہ کیا، میں اتنی بار حج کیا، اور اللہ رسول کا واسطہ دے کر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی جھوٹوں کا بھنڈار ہے وہ. انہیں تو یہ بھی خوف نہیں آتا ہے کہ ارے میں اتنا اللہ رسول کا واسطہ دے کر اتنا سفید جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں میں.
لیکن پھر بھی بولتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے اندر یہ کلا دی. اللہ تعالیٰ بھی ان کی رسی کو ڈھیلی چھوڑا ہے. اور طاہرہ تو کہتی ہے 60 سال کی. شاید اسی لیے تو 60 سال کے ہو کے سٹھیا گئی ہے. تیری عقل نہ کام نہیں کر رہی. مثال ہے نا کہ 60 کے ہو جاتے تو سٹھیا جاتے ہیں. تو وہ تو نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی تو سٹھیا گئی ہے. ہو سکے نا تو بیٹھ کے گھر میں اللہ سے دعا کر. تجھ سے تو وہ کہیں گنا اچھی شیما سید ہے. تجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کم سے کم اس نے کہیں غلطی کیا تو اپنی غلطیوں کا اس کو احساس تو ہے. تیرا جھوٹ تو میں نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا طاہرہ. تو کس کیریکٹر کے وہ بھی جانتی ہوں. اس لیے تیری ہر جھوٹ کو ہر انویسٹر جانتا ہے. سید یونس کتنا جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ہر انویسٹر جانتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وردان ہے اور ہم لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھا کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے ان کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں. تم لوگ اپنا جھوٹ کا کتنا بڑا مقبرہ بنا رہے ہو یہ تم لوگ خود اپنے منہ سے قبول کر رہے ہو اور اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ تم لوگ کتنے ہارے ہوئے لوگ ہو. تم لوگ ہار گئے. اس سے زیادہ تم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی نا تو اللہ ہی تعالیٰ بے عزت کرے گا. تم جیسوں کی اوقات نہیں ہے بے عزت کرنے کی یا بے عزت کرانے کی، بے عزتی کرانے کی. سمجھ میں آئی بات؟ تم لوگ اتنا شور شرابہ کر رہے ہو کہ کمپلینر آؤ کمپلین کرو کمپلین کرو، لیکن تم لوگوں کی اتنی محنت سب بیکار ہو گئی. کچھ نہیں. کیونکہ تم لوگ بھی جانتے ہو کہ نوحیرا پر صحیح ہے اور تم لوگ غلط ہو، لیکن چند سکوں میں تم لوگ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا. ارے جس کے پاس عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے وہ کیا جانے گا کہ عزت کس کو بولتے ہیں. عزت کی زندگی گزارے ہوتے ہیں، عزت کی روٹی کمائے ہوتے تو عزت پتہ چلتی. کس طرح کے مسلمان ہو تم لوگ؟ یہ تو تم لوگوں نے خود اپنی حرکت اور اپنی اوقات سے بتا دیا سارے انویسٹروں کو. میرے ان تمام انویسٹرز جن کے میں گھروں تک آتی رہی ہوں اور جو لوگوں کے گھر تک میں نہیں پہنچ پائی، جس طرح سے بھی میری آواز آپ تک پہنچی ہے اور آپ لوگوں نے بہت سراہا ہے، مجھے ہمت دی ہے، میں ان تمام انویسٹروں کی شکر گزار ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ہمت کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ہمت سے میں آج کھڑی ہوں. اور جب بھی ایسا کوئی، چاہے سید یونس ہوا چاہے طاہرہ ہوئی، چاہے جب بھی یہ لوگ ایسا کوئی قدم اٹھاتے یا جب بھی یہ لوگ کچھ غلط کرتے ہیں، میں ایک نئی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اور میں نے بھی ٹھان لیا ہے. ایسے بھی میری کوئی ذمہ داری اب کچھ ہے نہیں. مجھے اگر کچھ ہو بھی گیا نا تو میرے آگے پیچھے کوئی بچا نہیں ہے ذمہ داری. تم لوگ اپنی خیر مناؤ دشمنوں، کہ تمہیں اگر کچھ ہوگا تو تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا. باقی رہے انویسٹرز، تو اللہ کا بہت بڑا شکر میں ادا کرتی ہوں اس مالک کا کہ تم لوگوں کی اس حرکت سے جتنے بھی بیچارے انویسٹرز تھے ایک نئی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ایک نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ایک نیا اسباب پیدا کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے. تمہارے جیسوں کی اوقات نہیں ہے جو تم لوگ ڈال سکتے ہو. میں ان تمام ہیرا فیملی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جو لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ نبھاتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میری صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یقین کریں
آپ لوگوں کے اس ہمت کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاتی ہوں اور ایک نئی ہمت پیدا کر کے میں کھڑی ہوتی ہوں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے امتحان کو بہت جلد ختم کرے. نوہرا آپ ابا عزت بری ہو کے آئیں اور آپ لوگوں کی امانتیں آپ لوگوں کے گھر تک پہنچیں. اور جس طرح میری ہمت افزائی آج تک آپ لوگ کرتے رہے ہیں کہ دشمنوں کی باتوں میں آپ لوگ تھوڑے بہت پریشان ہو کے پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ سمجھ کے اور اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. میں ان سب کی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے صبر کو بنائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر دے. آمین ثم آمین.